فرمایا کہ مسائل کی اصل تدبیر، مصیبت آئے، تکلیف آئے، آزمائش آئے، اور یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، آتی ہے، ناگواریاں ہر شخص کی زندگی میں آتی ہیں۔ فرمایا ان کی اصل تدبیر کیا ہے؟ اصلاح اعمال، اپنے اعمال کی اصلاح۔ یہ بات آج اچھے خاصے دینداروں کے اندر بھی نہیں آتی۔ تدبیر کرے لیکن اس سے زیادہ اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرے، اور مصائب سے نجات کا واحد راستہ یہی ہے۔ اصل مصیبت ہوتی ہے کہ آدمی کے دل کو تکلیف ہو، دل کو تکلیف ہو، اور اگر اعمال درست ہو گئے، مصیبت کی شکل نہ بھی گئی، دل سکون میں آ جائے گا۔ مصیبت کی شکل نہ بھی گئی، دل سکون میں آ جائے گا۔ آدمی رات کو جاگ رہا ہوتا ہے، نیند خراب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن دل کہہ رہا ہے کمائی ہوگی، تو دل تو سکون میں، رات جاگ رہا ہے، تو یہ تکلیف تو اسے پریشان نہیں کر رہی، دل تو سکون میں، کہہ رہا ہے ایک رات اور جاگ لوں، کمائی جو ہو رہی، کہہ رہا ہے ایک رات اور جاگ جاؤں، کمائی جو ہو رہی۔ جسم تکلیف میں ہے، دل تکلیف میں نہیں ہے، تو یہ مصیبت نہیں ہے، اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے۔ جب اعمال کی درستگی ہو جاتی ہے تو پھر مصیبت کی صرف شکل رہ جاتی ہے، دل میں تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اور بھائی اگر اعمال کی اصلاح نہ ہو پھر یہ دل کی تکلیف نہیں جاتی، پھر تو دکھ ہی رہتا ہے، پھر تو دکھ ہی رہتا ہے۔ تو اصل ہے اعمال کی اصلاح، مصائب کی اصل تدبیر، آزمائش کی اصل تدبیر، تکالیف کی اصل تدبیر، وہ کیا ہے؟ اعمال کی اصلاح، اعمال ٹھیک ہو۔ اچھا ہم سارے بزرگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں تو کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں ہوں۔ جب کسی کو کہہ دے نا میاں ذرا اپنے عمل ٹھیک کر لیں، میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کوئی حرام نہیں کھاتا، میں تو کسی کو میری ذات سے تکلیف نہیں، نماز پڑھتا، بس نماز رہ جاتی، کچھ بھی غلط نہیں کرتا، بس نماز رہ جاتی۔ حضرت فرمانے لگے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہ بیٹا ہے بہت اچھا، بس تھوڑا سا بے دین سا ہو گیا، ہے بہت اچھا بس تھوڑا سا بے دین سا ہو گیا۔ کہاں لاش پڑی ہو نا، آنکھیں سلامت ہیں، کان سلامت ہیں، ٹانگیں سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، بس ذرا سی روح نکل گئی، ذرا سی روح نکل گئی، تو بتائیے زندگی ہے ایسی؟ ہم کہتے ہیں ویسے تو ہمارا بچہ بہت شریف ہے، بڑا نیک، بڑا اچھا ہے، بس ذرا بے دین سا ہو گیا، حقیقت میں مردہ ہو گیا، اس کے اندر سے انسانیت کی روح نکل چکی ہے، انسان کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اگر وہ بے دین ہو گیا تو انسانیت نکل چکی، صرف انسان کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ تو مصائب سے حفاظت، مصائب سے نکلنے کی جو شکل ہے وہ اصلاح اعمال ہے۔ ہم آج بھی گئے اس دور میں جب بھی اپنے احوال کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہماری نظر کس پہ ہوتی ہے؟ مادیت کی طرف، مادیت کی طرف، مادی نسخے استعمال کرتے ہیں۔
اور اصلاح اعمال کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے پریشان رہتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب مصائب آتے ہیں تو وظائف پڑھتے ہیں۔ ارے میاں وظائف نہیں پڑھو، بس اوقات بیماری اور زیادہ ہو جائے گی، معدہ خراب ہو، طاقت کی دوائی کھا لے کیا ہوگا، معدہ اور خراب ہو جائے گا۔ جگر خراب ہو، طاقت کی دوائی کھائیں اور کیا ہو، نظام اور خراب ہو جائے گا۔ ارے عمل کی اصلاح کرو نا، گناہ چھوڑ دو، جو فرائض ہیں انہیں پورا کرو، اس کے بعد اگر طاقت کی دوائی کھاؤ گے نا تو مفید ہوگی، پھر آپ وظائف کریں سنت کے مطابق۔ حکم تو توڑ رہے، نافرمانی تو ہو رہی، وظائف چل رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، دیوار تو ٹوٹی پھوٹی ہے اور اوپر اچھا کلر کر رہا ہے، اوپر ٹائل لگا رہا ہے، ماربل لگا رہا ہے اوپر۔ ارے میاں ٹانگ دیوار تو صحیح کر لو، کیوں ضائع کر رہے ہو اس ماربل وغیرہ کو اوپر؟ تو اصلاح اعمال کے اندر بھی ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں اصلاح اعمال کا مطلب وظائف شروع کر دو۔ اچھا جو جتنا وظائف بتاتا ہے اس کی طرف طبیعت اور زیادہ مائل ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ گھر میں کتاب کون سی ہوتی ہے؟ مجموعہ وظائف، وہ پڑھے وظائف پڑھ رہی ہوگی عورت، روز پڑھ رہی ہوگی، روز پڑھ رہی ہوگی، اور غیبت بھی سیاست کر رہی ہوگی، روز وظائف پڑھ رہی ہے، اور لگائی بجائی بھی چل رہی ہوگی گھر میں، وظائف بھی چل رہے ہوں گے۔ تو مصائب سے نکلنے کا راستہ اور صحیح راستہ وہ اصلاح اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اپنے نبی کی بات پہ اعتماد آ جائے، بس یقین آ جائے۔ فرمایا جو کثرت سے معافی مانگتا ہے جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، ہر غم سے اللہ اسے نجات نصیب فرما دیتا ہے، اور اس کے معاش کا انتظام وہاں سے کرتے ہیں کہ اس کا وہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوا۔ ایک دروازہ بند ہوا دوسرا کھل گیا، ایک سوراخ بند ہوئی دوسری کھل گئی، ایک سے سلسلہ ختم ہوا اللہ نے دوسری طرف سے دے دیا۔ وہاں تو خیال ہی نہیں کہ اللہ یہاں سے بھی دے سکتے ہیں، ہاں بھائی دے سکتا ہے، اب نبی کی بات ہے۔ باقی دنیا کی جتنے لوگوں کی باتیں سب تجربے ہیں بھائی، سب تجربے ہیں، اور تجربے کبھی صحیح ہوتے ہیں کبھی غلط ہوتے ہیں، لیکن نبی کی بات کہی ہوئی بات غلط نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے پیچھے اللہ کا علم، اور صرف اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ جو کہتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جو بتاتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، نتیجہ بتائیں یا ریئیکشن بتائیں، وہ ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہے گا۔ تو مصائب سے فرمایا مصائب کی اصل تدبیر اور تکالیف کی اصل تدبیر اصلاح اعمال ہے۔ اللہ کرے ہمارے ذہن میں تو یہ بات بیٹھ جائے نا کہ جب بھی کوئی زندگی میں ناگواری آ جائے، ہاں اعمال کی طرف نظر ہو، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، مخلوق کے ساتھ کہاں ناانصافی ہو رہی ہے، خالق کا کہاں حکم ٹوٹ رہا ہے۔ سب سے پہلے اعمال کی اصلاح، اور اعمال کی اصلاح کا پہلا قدم کیا ہے؟ معافی مانگو، اللہ میں نے کوئی جان کے کیا ہے، کوئی بھولے سے ہو گیا ہے، کوئی بے احتیاطی ہو گئی ہے، کوئی مجھے یاد نہیں ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ میری پکڑ نہ فرما، میں کوئی بھول گیا ہوں، کوئی مجھ سے چوک ہو گئی ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، یہ پیغمبروں کی دعا ہے۔
جب آزمائش میں آئے، پیغمبر آزمائش میں آئے، فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، جب مصیبت آئی ان پر، آزمائش آ گئی اللہ کے راستے میں، پیغمبر کیا کہنے لگے؟ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، سبحان اللہ، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ پیغمبر جو خطاؤں سے پاک، گناہوں سے معصوم، کہنے لگے غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دے۔ اور ہم تو سراپا ہی غلطیوں میں ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں کہتے ہیں ہم تو کوئی غلط نہیں کر رہے، معافی نہیں مانگتے، معافی نہیں مانگتے۔ جب معافی نہیں مانگیں گے تو حالات نہیں سمجھیں گے، حالات نہیں سمجھیں گے، اصل تدبیری اختیار نہیں کر رہے۔ فرمایا مسائل کی اصل تدبیر، مصائب کی اصل تدبیر، تکالیف کی اصل تدبیر اصلاح اعمال ہے۔ ہم اصلاح اسباب کی طرف جاتے ہیں، اصلاح وسائل کی طرف جاتے ہیں، اصلاح اعمال کی طرف نہیں جاتے۔ اور میں نے عرض کیا اگر اصلاح اعمال کی طرف کوئی جائے بھی تو اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ وظائف بڑھا دو، وظیفے بڑھا دو۔ اصلاح اعمال اس کی پہلا قدم اللہ تعالیٰ سے معافی، اللہ تعالیٰ سے معافی۔ اگر ایسا کریں تو چند روز میں انشاءاللہ اس کی برکت سے اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا اگر اعمال کی اصلاح کی تدبیر کر لی جائے تو دل سکون میں آ جائے گا، اور اصل مصیبت اور اصل تکلیف ہوتی کہاں سے؟ دل کی تکلیف۔ وہ سکون میں آ جائے تو تکلیف میں نہیں رہتی۔ آپ کا دوست پیچھے سے آگے زور سے آپ کو دبائے، بظاہر تکلیف کی شکل تو ہے، لیکن جب آپ مڑ کے دیکھیں تو آپ میرا دوست، تو آپ کے دل کی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ تو وہ ظاہری تکلیف بھی آپ کی تکلیف کا باعث مصیبت نہیں، خوشی ہو رہی ہے آپ کو۔ اور کوئی اجنبی آدمی آپ کو سوئی بھی چبو دے، لڑنے لگ جائیں گے، اور ڈاکٹر اگر سوئی چبو دے اچھا لگے گا۔ کیوں؟ دل تکلیف میں نہیں ہے، دل اطمینان میں، وہاں اس کا شکریہ ادا کریں گے یا آپ لڑنے لگ جائیں گے۔ تو اصلاح اعمال کی برکت سے دل سکون میں آ جاتا ہے۔ اگر ظاہری شکل بیماری کی رہی بھی، تکلیف کی رہی بھی، دل پریشان نہیں رہے گا، دل میں تکلیف نہیں رہے گی، دل میں تکلیف نہیں رہے گی۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ الذین آمنوا تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، ان کا دل تو مطمئن رہتا ہے جو ایمان کی زندگی اختیار کرتے ہیں، ان کی تو آخرت بھی اچھی ہے، دنیا بھی بڑی اطمینان کی ہے۔ یہ وہ لوگ، یہ نہیں کہ ان کی دنیا میں کہیں ناگواری نہیں آئی، مصیبت نہیں آئی، بیماریاں نہیں آئی، بچے نہیں مرے، اولاد نہیں مری، ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی تطمئن القلوب ہوتا، اصلاح اعمال کی برکت سے۔ تو فرمانے لگے اصل میں میں یہ بات اس لیے اصل کر رہا ہوں، اللہ کرے ہمارے اندر آ جائے، اس لیے کہ ہر آدمی زندگی کی ناگواریوں میں مبتلا ہے نا بھائی، ہر آدمی کسی نہ کسی تکلیف اور آزمائش میں، لیکن وہ مصیبت زندگی کا غم بن جائے، زندگی کا دکھ بن جائے، تو کئی گنا بڑھ کر ہی مصیبت بن جاتی، کئی گنا بڑھ کر مصیبت بن جاتی۔ فرمایا اصل تدبیر مصائب اور تکالیف کی اصلاح اعمال ہے، اگر ایسا کریں گے تو چند روز میں انشاءاللہ اس کی برکت سے اطمینان نصیب ہو، اطمینان نصیب ہو۔ فرمایا جھوٹ کا علاج، جھوٹ کا علاج، فرمایا جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو، بہت بڑا علاج اس کا یہ ہے
جب کذب صادر ہو تو فوراً اپنی تکذیب مخاطب کے سامنے کرے کہ یہ بات میری کذب ہے، انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر چند بار ایسا کر لے گا، جس سے غلط بیانی کی اور اسے بتا دے بھائی میں نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ لیکن اتنی ہمت کون کر سکتا ہے؟ اتنی ہمت تو وہی آدمی کر سکتا ہے نا جس کو یہ پتا ہو کہ گناہ زہر ہے۔ یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ گناہ زہر ہے اور گناہ کے پیچھے ہلاکت ہے، یہ تو وہی کر سکتا ہے۔ جسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ اعتماد اور یقین ہو گناہ زہر ہے، ہلاکت کی چیز ہے، وہی ہمت کر سکتا ہے کہ میں اس ہلاکت خیز چیز سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں، وہی ہمت کر سکتا ہے۔ فرمایا بڑی ضرورت اس کی ہے کہ ہر شخص اپنی فکر میں لگے اور اپنی اصلاح کی فکر مقدم رکھے۔ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر مقدم رکھے، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ ہمیشہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین، صحابی کا کیا مقام ہوتا ہے، ساری امت کا ایمان اکٹھا ہو جائے صحابی کے ایمان کو نہیں پہنچتے، لیکن کیا کہنے لگے، حذیفہ یہ بتا دو کہ یہ بتاؤ کہ حضور نے جو منافقین کے نام بتائے اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے۔ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، یہ کیا ہے؟ ہر وقت اپنا محاسبہ ہے، اپنی اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ اور اللہ نصیب فرما دے یہ اصلاح کی فکر، اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ آدمی عجوب میں مبتلا نہیں ہوتا، آدمی جو تھوڑی بہت نیکیاں کر رہا ہوتا تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، آدمی کے دل میں دوسرے کی حقارت نہیں آتی، بہت ساری موذی امراض سے محفوظ رہتا ہے اگر اپنی اصلاح کی فکر نصیب ہو جائے۔ فرمایا اپنی اصلاح کی فکر مقدم رکھیں، بڑی ضرورت اس کی ہے کہ ہر شخص اپنی فکر میں لگے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ آج کل یہ مرض عام ہو گیا کہ عوام میں بھی خواص میں بھی کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر ہے، اپنی خبر نہیں۔ فرمایا دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کی بدولت اپنی گٹری اٹھوا دینا، یہ کیسی حماقت ہے؟ دوسروں کی جوتی بچا رہے ہیں اور اپنی گٹری اٹھوا دی۔ تو اپنی اصلاح کی فکر مقدم ہو ہمیشہ، اور بھائی اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی ذات کو دوسروں کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے، اس کی برکت سے دوسروں کی ہدایت کا اور اسے رہنمائی کا ذریعہ بھی بنا دے۔ فرمایا رسوخ سے مقصود عمل ہے، عمل سے رسوخ مقصود نہیں، امر بلا رسوخ ہوتا رہے مقصود حاصل ہے، اس لیے کسی محمود کیفیت کے راسخ نہ ہونے پر رنج نہ کریں، ہاں عمل میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ ٹھیک ہے، اصل تو عمل ہے، اصل تو عمل ہے، رسوخ مضبوطی ہو یا نہ ہو، عمل میں کوتاہی نہیں ہو رہی، بس مقصد حاصل ہے، مقصد حاصل ہے۔ فرمایا شہرت سے دینی اور دنیاوی دونوں طرح ضرر ہوتا ہے، شہرت سے دینی اور دنیاوی دونوں طرح ضرر ہوتا ہے، مگر یہ وہ شہرت ہے جو اختیار اور طلب سے حاصل ہو، اور جو شہرت غیر اختیاری ہو وہ اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا شہرت سے دینی اور دنیاوی دونوں طرح ضرر ہوتا ہے، مگر یہ وہ شہرت ہے جو اختیار اور طلب سے حاصل ہو، اور جو شہرت غیر اختیاری ہو وہ اللہ تعالی کی نعمت ہے۔
حضرت نے ایک بات فرمائی، فرمایا خانگی کی مفسدات سے بچنے کی ایک عمدہ تدبیر یہ ہے اگر گنجائش ہو تو چند خاندان ایک گھر میں اکٹھے نہ رہا کریں، کیونکہ چند عورتوں کا ایک مکان میں رہنا ہی زیادہ جھگڑے کا سبب ہے۔ اگر گنجائش ہو ہاں تو اس کی جتنی جلدی تدبیر کر لیں اتنا اچھا ہوتا ہے، محبتیں پائیدار رہتی، تعلقات ہمیشہ اچھے رہتے، ورنہ بس یہ کہ لوگ کیا کہیں گے اور دنیا والے کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، اور اندر چار دیواری میں روز جھگڑے ہو رہے ہیں، صرف اس خیال سے الگ نہیں ہو رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی۔ تو اگر گنجائش ہو تو اس کی تدبیر ضرور بنائی جائے، اس سے محبتیں پائیدار رہیں، تعلقات استوار رہیں، باقی خدمت کرتے رہیں، اکرام کرتے رہیں، خیر خواہی کرتے رہیں، ہاں، اور جسے کہیں کہ اچھے انداز سے پیش آتے رہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس سے دل خراب ہونے سے کافی حد تک حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور آج کے زمانے کے اندر تو بھائی برداشت کوئی چیز نہیں ہے، برداشت نہیں ہوتے، اب تو برداشت نہیں رہے، لیکن برداشت نہیں ہوتے، بچے کو خوب مارے گی، لیکن کوئی دوسرا ذرا ڈانٹ بھی دے میرے بچے کو، کتنی طبیعت خراب ہو جائے گی، ذرا سا گھور بھی رہے تو کتنی طبیعت خراب ہو جائے گی، خود مار بھی رہی ہے، پٹائی بھی کر رہی ہے، لیکن دوسروں کا صرف آنکھوں دکھانا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ بس بھائی ہمیشہ یہ خیال رکھو دین کی عزت رہے، لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں، تو بھائی اس بات کا خیال رکھو کہ تمہیں لوگ دیندار سمجھتے ہیں تو دین کی عزت کا خیال رکھو، اگر ایسا کرو گے یہ دین تمہیں بھی عزت دلائے گا، اگر ایسا کرو گے یہ دین تمہیں بھی عزت دلائے گا، ٹھیک ہے، ہاں یہ دین تمہیں بھی عزت دلائے گا، دین کا عزت کا خیال رکھو، بلکہ ہم اسے بھی عام بات کرتے ہیں مسلمانی کا لحاظ رکھو، تو پھر تمہیں اسلام عزت دلائے گا۔ اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں تو اسلام نے عزت دی ہے، ہمیں تو اسلام نے عزت دی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو عزت دی تھی، انہوں نے اسلام کا لحاظ رکھا تھا، پھر اللہ نے ان کا لحاظ رکھا، فرمایا بھائی دین کی عزت کا خیال رکھو، فرمایا ایسا کام مت کرو جس سے دین کی سبکی ہو، ایسا کام مت کرو جس سے لوگ دین پہ انگلی اٹھائیں، جس کی وجہ سے لوگ دین پہ انگلی اٹھائیں، ہاں جس پہ لوگ اسلام پہ انگلی اٹھائیں، ایسا نہ کام کرو کہ مسلمان ہو کے ایسا کر رہا ہے، دین والا ہو کے ایسا کر رہا ہے، تو دین کی عزت رکھو، فرمایا ایسا مت کرو جس سے دین کی سبکی ہو، حدیث میں ہے اعز امر اللہ یعزک اللہ، اللہ کی دین کو غالب رکھو اور اس کو عزت دو، اللہ تمہیں معزز بنا دیں گے، سبحان اللہ، اللہ تمہیں معزز بنا دیں گے، نبی کی بات ہے بھائی، ہم چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا عزت، عزت تو انسان کی فطرت کی آواز ہے، ہر آدمی عزت چاہتا ہے، ہر آدمی عزت چاہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کا راستہ کیا بتایا، دین کو عزت دو گے اللہ تمہیں عزت دے گا، اور یقین جانے ہم نے یہ اپنے بزرگوں میں دیکھا، زندگی چٹائیوں میں گزری ہے، جیب خالی ہے، عہدہ منصب کوئی نہیں ہے، ہاں لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ بس ایک نظر مل جائے، ایک ہاتھ ملا لوں، ہاں ان کے آنے سے اور ان کے پاس بیٹھنے سے ہماری عزت بڑھ جائے گی، یہ اللہ کی طرف سے عزت ہے، اور صرف جیتے جی نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی ہوتی، جیتے جی نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی ہوتی، لوگ ہمیشہ عزت کے ساتھ ان کو یاد رکھتے ہیں اور ان کو ہمیشہ اچھے الفاظ کے ساتھ دعائے خیر ان کے لیے کرتے رہتے ہیں،
یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی عزت ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے زندگی اللہ کی دین کی عزت کے لیے گزاری، اس لیے کہ انہوں نے زندگی اللہ کے دین کی عزت کے لیے گزاری، اور پھر دین نے اسے عزت دی۔ بتائیے کوئی اپنے بچوں کا نام فرعون رکھتا ہے؟ بڑی حکمرانی تھی، قارون کے پاس تو بڑے خزانے تھے، لیکن آج بھی دنیا بلال کا نام رکھتی ہے، اس لیے کہ بلال نے اپنی زندگی دین کی عزت کے لیے لگائی، تو آج دین نے انہیں عزت دی ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، دل میں آج بھی عزت احترام۔ تو یہ عزت کا راستہ، دین کو عزت دو، اسلام کو عزت دو۔ پھر نبی فرمان لگے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا۔ کہیں ذاتی مفاد ہوتا ہے، ذاتی غرض ہوتی ہے، ذاتی نفع ہوتا ہے، ذاتی مفاد ہوتے ہیں، اور کہیں ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، کس کا؟ دین کا معاملہ ہے، عزت کا معاملہ، دین کی عزت کا معاملہ ہے۔ ذاتی مفاد چھوڑ دیا، دین کو عزت دی، پھر اللہ کو بھی غیرت آتی ہے۔ ہاں، اسے بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اسے ضائع نہیں کرتا، اسے ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو دین کو عزت دو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا ارحم الراحمین، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما، ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارا ظاہر بھی اپنی پسند کا فرما، باطن بھی اپنی پسند کا فرما، ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کا خاتمہ اچھا فرما، ہر آنے والا دن ایمان، صحت، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، روحانی مادی نعمتوں دینے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، ان نعمتوں میں ترقی عطا فرما، ان نعمتوں میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیشہ ان کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، اپنے پیاروں کی محبت، عظمت، صحبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما۔ دین کی خدمت کے جتنے نقشے ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔